کامیابی ملے گی تو آمینہ کے لال کے طریقوں میں ملے گی، ہمارے گھروں کے، مکان کے، دکان کے، چہرے کے، صورت کے، سیرت کے، کردار کے نقشوں میں کیا وہ نقشے کی جھلک نظر آ رہی ہے؟ انسان شیشہ آگے کرتا ہے اور اس شیشے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے تو جو سامنے کھڑا ہوتا ہے وہی آتا ہے نا۔ چہرہ داغدار ہے، گرد آلودہ ہے، آنکھ میں ذرات ہے تو نظر آئیں گے، تو کیا کرتے ہیں؟ ویسے چھوڑ دیتے ہیں۔ چہرے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ذرات اور گرد اور چہرے پہ کھیل چھائیاں ہیں ان کو دور کیا جائے، یہ چہرے نے نمائندگی کی۔ تو میرے محترم دوستو، آمینہ کے لال کی زندگی ایک آئینہ ہے، آمینہ کے لال کی زندگی ایک چمکتا چراغ ہے۔ اب اپنی زندگی کو حضور کی زندگی کے آئینے کے سامنے رکھیں، جتنی جسم کے اندر زنگ گند، جتنی گرد آلود چیزیں ہیں یہ ساری نظر آئیں گی۔ پھر عقل مند آدمی وہ ہے کہ شیشے کو دیکھ کر، اپنے چہرے کو دیکھ کر حولیہ مزید نہیں بگاڑتا، کنگھی نہ بھی ہو تو ہاتھوں سے صاف کرنے لگ جاتا ہے، ٹیشو وغیرہ تولیہ نہ ہو تو پھر کپڑے کے دامن سے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آیا 76 سال پاکستان کو بنے ہو گئے اور 1450 سال مدینے کی ریاست کو آزاد ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے 14 سال ہو گئے۔ تو آپ کی سیرت والے آئینے میں ہم کبھی کھڑے ہوئے؟ اور اگر کھڑے ہوئے تو اس سیرت والے آئینے میں ہم نے اپنے آپ کو کتنی مرتبہ سدھارا ہے؟ مسئلہ سمجھیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی مٹی عرش سے زیادہ اعلیٰ، بیت اللہ سے اعلیٰ۔ جو مٹی نبی کے وجود کو لگ جائے وہ عرش کرسی سے اعلیٰ ہو جاتے ہیں۔ مٹی کا مقام یہ ہے، تو جو یہ بال حضور کے چہرے سے لگ جائے اس کا مقام کتنا ہوگا بھائی؟ مٹی جس میں اطہر سے لگے، پاؤں سے لگے، مٹی کا مقام بڑھ جائے، جو یہ بال، سر کے بال، جو لباس نبی کے جسم سے لگے، اس کا معیار کیا ہوگا؟ میں زیادہ وہ نہیں کروں گا، آپ اپنے گھر میں جا کے سوچیے کہ نعرہ ہم نے کل بازار میں کس کا لگایا اور نعرے کا آغاز کس سے کیا، اور کردار ہم نے معاشرے کو کل ہی پورے دن میں کھڑے ہو کے کھانا کھا کر، پیشاب کر کے استنجا نہیں کیا، 5 نمازوں کو ضائع کر دیا، بیوی بیٹی کے حقوقوں کو پامال کیا، نعرہ کس کا لگایا تھا، کردار کس کا نبھا رہے ہیں، سیرت پر کس کے عمل کر رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کو اللہ فراڈیا کہتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ دھوکہ باز کہتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو کہتا ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، خدا را اس وقت پوری دنیا کا کفر آسمان کے چاند کی چمک کو مان کرنے پہ چکر پہ ہے۔ وہ آسمان کے چاند کی روشنی کو تو قابو کر سکتا ہے، آمینہ کے لال کے سورج کو قابو نہیں کر سکتا ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ مسلمان ختم ہو جائے گا، یہ تو مفتی صاحب کی میرے پہ شفقت، مہربانیاں، بھائی تنویر صاحب، ورنہ میری آج ہمت نہیں تھی، کیونکہ وہ ان 12 دنوں کے اندر شاید ہی ہے میں رات کو کبھی 1-2 گھنٹہ سونا نصیب ہوتا ہو، اور کل کا دن تو بس اللہ ہی حافظ ہے کہاں سے چلا، اور رات تقریباً 1 بجے جامع مسجد صادق نواب صاحب والی بھاولپور کے اندر ہزاروں کا مجمع۔ اس سے 1 دن پہلے مفتی محمد ضیاء مدنی صاحب کے یہاں، وہاں بھی 3 بج گئے۔ اس سے پہلے 10 ربیع الاول کو حیدرآباد میں تھا، وہاں بھی مجھے 3:05 پہ فارغ کیا۔ اس سے پہلے خانپور کے ساتھ رحیم یار خان فیروزہ ہے، وہاں بھی 4 بجے کے قریب دعا ہوئی، سیلا والی میں 4:30 دعا ہوئی۔ تو مجھے سب سے آخر میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، حالانکہ ہر پھول کی اپنی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ دل تو میرا چاہ رہا تھا آرام کروں۔ کل فجر کی نماز کے بعد جب بیان ہوا تو میری حالت یہ تھی کہ میرے جسم کے اندر خون ہی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ میں نے 15-20 لڑکوں کے ذمہ کہ مجھے اچھی طرح کوٹو مارو دباؤ تاکہ خون حرکت کرے، میری ٹانگوں میں جان آئے۔ پھر اللہ کا نام لے کے سفر شروع کیا۔ لیکن ہم انشاءاللہ حضور کی غلامی میں آواز کے محتاج اور گلے کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر اللہ گونگوں سے کام لے سکتا ہے تو عبدالحنان اس کام کے کرنے میں کیوں کاٹ کر رہا ہے؟ تمہاری ذمہ داری ہے، اپنی اپنی تم ذمہ داریوں کو سنبھالو۔ فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدُ الْغَائِبِ، جس نے میری بات کو سنا اس کی ذمہ داری ہے، اگر وہ مجھے اپنا نبی سمجھتا ہے، اگر وہ میرا امتی بننا چاہتا ہے، جو بول میری زبان سے نکلے ہیں ان کو آگے منتقل کر دو۔ نہیں ہم نے کیوں کرنا ہے؟ ہمارے بچے نہیں ہیں، ہمارا کاروبار نہیں ہے، کاروبار دیکھیں کہ حضور کی تعلیمات کو اجاگر کریں۔
اپنے بچوں کی روٹی نہیں بنانی ہم نے؟ مولوی تو سارے کے سارے پرلے درجے کے بیوقوف ہیں، پاگل ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پیسوں کا لالچ ہے؟ آرام پیسے سے زیادہ نہیں ہے، اولاد پیسے سے زیادہ نہیں ہوا کرتی، سکون پیسے سے زیادہ نہیں ہوا کرتا، لیکن ایک ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ اور کل پرسوں میں نے ایک اللہ والے سے بات سنی، مجھے تو اتنا جذبہ پیدا ہوا، بچے بن رہے عالم، میں نے کہا اللہ بیٹی کو اولاد دے گا، شادی نہیں ہوئی، اگر بیٹی کی شادی ہوگی اولاد دے گا، اس کے بچوں کو عالم بناؤں گا، پوتے دوتوں کو عالم بناؤں گا، لکھ کے وصیت لے آؤں گا کہ آنے والی نسلوں میں عالم پیدا ضرور کرنا۔ کیونکہ کل میں نے ایک اللہ والے سے پرسوں سنا تھا، فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو حضور حوض کوثر جو پلائیں گے وہ جام اور پیالوں میں پلائیں گے، اور کچھ امت کا مخصوص طبقہ ہوگا انہیں حضور پیالے میں نہیں پلائیں گے بلکہ اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے۔ یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا میری امت کے علماء ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، جب فرمایا تھا یہ آج سے 27 سال پہلے میں نے گجرات کے عالم سے بات سنی تھی، اور بڑے مدلل خطیب عالم تھے، فرمانے لگے کہ رحمت عالم نے ارشاد فرمایا میری امت کے علماء کرام کے چہروں کو جو دیکھے گا بنی اسرائیل کے انبیاء کے چہرے کے مانند ہوں گے میرے عزیزوں۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ، پھر آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کی امت کے عالم کا رزق ایک جگہ نہ رکھے بلکہ ساری دنیا میں پھیلا دے، وہ رزق کی تلاش میں جاتا رہے گا، علماء کی زیارت کرتے رہیں گے، نبیوں کی زیارت کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب یہ نہ ہو کہ صبح انتظامیہ مفتی صاحب کے لیے فیصلہ کر دے چلو آگے نکل جاؤ یہاں سے، ماشاءاللہ علماء پر ذرا ہم زیادہ ہی مان لیتے ہیں، کبھی قاری تنویر صاحب کے ماشاءاللہ چلو ناروار، پھر میرے پاس ہی آ جانا، رلی مل کے گزارا کر لیں، دو تم پڑھاتے رہے۔ کون سی؟ نہیں وہ والا مقام شیئر نہیں کریں گے، پھر تو ٹانگوں سے جائیں گے۔ وہ حافظہ وہ کہنے لگے جو بھی بیٹھو رہے ماشاءاللہ، مولانا فرما رہے دو بیووں، میں نے کہا نا ہم امامت اپنی شیئر کر لیں گے، دو تم پڑھاؤ گے تین میں، مولانا فرما رہے دو بیووں والا واقعہ سنا دو۔ وہ مولوی صاحب کو نا نمازی روزانہ مذاق کرے، حضرت جی بھائی تم بھی شادی کر لو۔ آپ انہوں نے فرمایا کہ میرے تو 4-5 بچے پہلے ہیں ماشاءاللہ، بیوی خوبصورت ہے، حافظہ ہے، باقرہ ہے، سب کچھ ہے۔ زبردستی انہوں نے مولوی صاحب کی شادی کرا دی کہ آپ ہمیں 4 شادیوں کا، جس طرح کہ ہمارے کراچی کے مولوی صاحب ہیں وہ بھی فرماتے ہیں 4 شادیاں کر لو جتنی ہو سکیں، بھئی وہ تو میوہ بادام کھا سکتے ہیں، ہمیں تو روٹی دال نہیں ملتی، کیا کریں بھائی، شکر کرو ایک کے ہاتھ سے پکی ملتی ہے۔ وہ مولوی صاحب کی کہہ کلا کے رشتہ محلے میں تلاش کر کے حضرت جی کی کرا دی شادی۔ مولوی صاحب بڑے تقوی پرہیزگاری والے، بڑے متقی تھے، رات کو دونوں بیویوں کو دائیں بائیں بٹھا کے کہنے لگے مرنا ہے، کسی کی تلفی نہ ہو جائے، چاہتا ہوں اپنی زندگی میں سب کو حصہ برابر دے دوں، مکان کے 2 حصے، دکان کے، کاروبار کے، جو پیسہ پوچھا تھا ان کے 2 حصے کر دیے، اور کہا حضرت جی اپنے بارے میں کیا خیال ہے، یا آپ کا وجود کس کے حصے میں آئے گا؟ مولوی صاحب نے یوں سر سے لے کے پیر تک لکیر پھیری، فرمایا آدھا تیرا آدھا میرا، آدھا اس کا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آدھا وجود اس کا، آدھا وجود اس کا۔ رات کو دونوں بیٹھے اور اپنے اپنے حصے پہ مولوی صاحب کی خدمت کرنے لگ جائیں، ٹانگیں دبانے لگ جائیں، ٹانگیں دبانے۔ ایک کو میکے میں کام پڑ گیا، وہ اپنے ماں باپ سے ملنے گئی، رات کو مولوی صاحب آئے تھکے ہوئے، اور بیوی اپنے حصے کی جگہ کو دبا رہی تھی، ٹانگ پیر کو۔ حضرت نے فرمایا آج میری اس ٹانگ میں درد نہیں ہے، تیری سوکن والی ٹانگ میں میرے درد ہے۔ بس اس نے ماتھا چڑھایا، پتہ نہیں مرچوں والا سارن کھا رکھا تھا۔ وہ کہنے لگے اچھا اب یہ نوبت آئی کہ تم مولوی ہو کے سوکنوں کی ٹانگیں ہمارے سے بھرواؤ گے، ابھی دباتی ہوں۔ اندر گئی، چھوٹا موٹا اٹھا کے لایا اور 3-4 گھٹنے پہ مار کے گوڈا توڑ دیا کہ نہ دبا لے میرے سے۔ مولوی صاحب لوگ گڑ پٹی باندھ کے لیٹے پڑے تھے، دوسری کو پتہ لگا ہنگامی حملہ ہو گیا، وہ آئی، انہوں نے رو دھو کے کہا یہ ظلم کیا کس نے؟ مولوی صاحب نے کہا اچھا، کہ بدلہ تو پھر میں لے کے ہی رہوں گی۔ اندر گئی، وہ بھی سوٹی اٹھا کے لائے، اسے دوسری ٹانگ مار کے توڑ دی، بدلے کا بدلہ ہو گیا۔ نمازی صبح آئے، حضرت آنکھ نہیں کھلی، نماز کے لیے تشریف لاؤ۔ فرمایا حضرت کی جگہ تم پڑھاؤ، حضرت بھی 6 مہینے کی چھٹی پہ دوبارہ نہیں آ سکتا ہے۔ کرو شادی، 4 کرو 6 کرو، بیوی چلی گئی پھر چلی گئی، کوئی بات نہیں، لیکن
حق تلفی نہیں. جتنی مرتبہ دن میں اس کے ساتھ ہنسا دوسری کو بھی یہ کرنا پڑے گا. اگر ایک کو مری کی سیریں کرائی تو دوسرے کو ناروال کی سڑکوں پہ نہیں بھرانا. برابری کا حساب. 11 بیویاں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عصر کی نماز کے بعد ہر ذمہ داری ہر ایک کے گھر کے اندر. صرف دین یہ نہیں سکھاتا کہ یوں قیام کرنا رکوع کرنا. اس نماز کے ساتھ بہت کوئی دین سکھاتا ہے، لیکن ہماری بد نصیبی ہم نے نماز نہیں سیکھی، دین اور کیا سیکھنا ہے. تو بات کہیں اور چلی گئی. عرض کر رہا تھا کہ اپنی زندگیوں کے نقشوں کو اس نقشے پر دیکھو جس کو خدا کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کردار میں کامل دیکھنا ہو، صورت سیرت کے کامل دیکھنا ہو، پوری دنیا کے اندر آمنہ کے لال کی مثال نظر نہیں آئے گی. اللہ نے کامل اکمل جمال میں، عالم اولاد میں، خاندان میں، چہرے میں، کردار میں بنایا. اور مہر پتہ کون سی لگائی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. وہ لوگوں، امیروں کے، غریبوں کے، اپنوں کے، پرائے کے، چھوٹوں کے، بڑے، عربی اجمی کے لیے ہم نے کامیابی کا جو نمونہ دیا ہے وہ آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کو دیا ہے. صلی اللہ. اب دنیا کہتی ہے مسلمان ختم ہو رہا ہے، دنیا کہتی ہے مسلمان ختم ہو جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں. وعدہ میرے سے نہیں ہوا، وعدہ رحمت عالم نے اپنی بیٹی سے کیا تھا. کب؟ جب تشریف لائے. اما جان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ابا جب ایک دن گھر میں تشریف لائے. اچھا ایک بات بتاؤ، بڑا آدمی اگر کوئی کسی کو بڑا تحفہ دے تو بڑا ہی دے گا نا. کسی کا شادی پہ جاؤ، ہماری حیثیت 1000 نہیں 2000 کی ہوئی، اگر بڑا ہے وہ تو 5 دے گا نا. اس نے اپنی حیثیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے مقام میں کہ مقام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بڑا ہے کہ چھوٹا ہے؟ سیدہ فاطمہ کا مقام بڑا ہے، حضور کا مقام کتنا ہے؟ سب سے بڑا ہے. تو اگر آپ نے اپنی بیٹی کو کوئی تحفہ دیا تو چھوٹا دیا ہوگا. اما جان فرماتی ہیں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ غلام آئے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے لے گئے، فاطمہ جا کچھ غلام آئے، ایک ادا اپنے حصے کے اندر لیا. اکیلی عورت ہی، بچوں کا خیال کرنا، علی کے جانور کا خیال کرنا، علی کی اونٹنی کا خیال کرنا، گھر کا کام کاج کا سارا کرنا. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب گئی، جا کر دیکھا کہ آپ غلام اور کنیز آپ تقسیم کر رہے ہیں. اما فاطمہ الزہرا نے سب کے سامنے سوال نہ کیا. تھوڑی دیر کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے رحمت عالم گزرے. آپ نے فرمایا بیٹی کیا وجہ، جو کیا مجبوری تجھے گھر سے یہاں کھینچ لائی؟ اب کہہ رہی ابا جی میں نہیں آئی، مجھے علی لے کے آئے. ابا جان یہ میرے ہاتھوں کے کھردرے پن کو دیکھ لے، علی کی اونٹنی کا چارہ کوٹ کوٹ کر میرے ہاتھوں کا یہ حال ہو گیا. گھر کے برتن مان مان کر چکی چلا چلا کے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. ابا جان میں اپنے لیے نہیں علی کے کہنے پر سوال کر رہی ہوں. اتنے غلام آپ نے مدینے والوں میں تقسیم کیے، ایک غلام آپ مجھے بھی دے دیں. رحمت والے نبی کی اکھیاں مبارک آنسوؤں میں بھر آئی. آپ نے فرمایا بیٹی وہ تو میں نے سارے کے سارے تقسیم کر دیے. میری بیٹی میں تجھے غلاموں سے بڑا ایک تحفہ نہ دوں. ابا جان کیا تحفہ دیں گے؟ فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کر، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر. اے بیٹی یہ تجھے غلاموں اور سارے جہانوں سے کافی ہو جائے گا. اب بتاؤ دکاندار ہے، کاروبار کرنے والا، دکانداری کرنے والا، کارخانے چلانے والا. میرے عزیزوں پہلے تو دعاؤں کے منکر ہوئے تھے، پہلے دعا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا انکار کیا، اب تو اللہ کے ذکر کا انکار کر رہے ہیں. لگ رہا ہے ڈر لگ رہا ہے. اور لوگوں اپنی نسل کے لیے اللہ سے نمازوں کی سجدے کی خیریں مانگو. پہلے دعا چھوڑی اب ذکر اذکار چھوڑ دیا. ایسا نہ ہو امت غفلت کے اندر آ کر سجدہ بھی کرنا چھوڑ دے. فرض پڑھیں گے. یہ بچوں کو تھوڑا سا پیار ہے. ساری سبحان اللہ مجھے نہ سناؤ، گھر میں تھوڑی سی امی کو بھی جا کے سنا دینا، وہ بھی مسلمان ہے یار، وہ بھی مسلمان ہے. لیکن ان بچوں کی مجبوری ہے مولوی صاحب، مجبوری ہے. اللہ کرے بولتے رہیں. آج یہاں بیٹھ کے بول لیں انشاءاللہ، کل منبر پہ بیٹھ کے بولیں گے کہ انشاءاللہ.
گھر ان کو سبحان اللہ آتی نہیں. گھر تو یہ جب جائیں گے اما کہ یو انتر جانیا او حرام دیا او کنجرا نکل باہر دفعہ ہو. یہ وہ مائیں ہیں اللہ اکبر جنہوں نے اپنی گود کے اندر میرے عزیز و سلطان محمود غزنوی کی مثال دکھانی تھی, سلطان صلاح الدین ایوبی دکھانا تھا, محمد بن قاسم اویس قرنی دکھانا تھا. اللہ کی قسم گھروں کو نظر نہیں لگی, ماؤں کی گود کو نظر لگ گئی کہ ماؤں کی گود نے اللہ والوں کو جنم دینا چھوڑ دیا ہے. جو بندہ فخر سے یوں کہے کہ جس ہسپتال کے اندر اللہ نے مجھے میری بیوی اور مجھے بیٹا عطا فرمایا, میں نے 25,000 روپے کرائے پہ روزانہ پہ کمرہ لیا, 60 انچ کی تو اسکرین لگی ہوئی ہے, تو میرے عزیزو وہ اسکرین کی جو تعریف کرنے والا اس بات کو بھول جائے کہ کل میرا بچہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مسجد کے اندر لے کے جائے گا. کیونکہ ہم اردو تھوڑا بولنے والے, پنجابی بھی میرے عزیزوں میرے بھائی, مہاجر بھی میرے بھائی, سندھی بھی میرے بھائی, پہلے بچے جب پیدا ہوا کرتے تھے اللہ کی قسم مائیں انہیں آسمان کے سائے سے بھی چھپایا کرتی تھی. پہلے جب بچے دنیا میں آیا کرتے تھے ماں کبھی اپنے بچے کو اپنے سے تنہا نہیں چھوڑا کرتی تھی. یا تو یہ فرض منصبی, یہ فرائض کی ذمہ داری ساس دیا کرتی تھی یا نندے باپ دے دیا کرتی تھی. کوئی اس کے اندر فرق نہیں ہوتا تھا کہ اس بھائی کی بیوی کا بیٹا یا اس کا. خدا کے قسم ماؤں کے پیار کے ساتھ بچوں کی تربیت ہوا کرتی تھی. جب ماؤں نے بازاروں کی ذمہ داری سنبھال لی, جب ماؤں نے بازاروں میں ڈیوٹیاں دینی چھوڑ دی اور اولاد کو نوکرانیوں کے حوالے کر دیا, پھر رب اکبر کی قسم ہے جو تیرے گھر میں 4,000 روپے لے کے جھاڑو دے گی وہ جھاڑو ہی دے سکتی ہے, تیرے بچے کی قرآن والی وہ تربیت نہیں کر سکتی ہے. وہ کرے گی تربیت؟ وہ تو کہے گی باقی تنخواہ بتاؤ مجھے 5 پیمپر بدلنے پڑتے ہیں. کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ غنی. میرے محترم دوستوں بزرگوں, رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے, آپ کے کپڑوں کی حالت دیکھی, آپ کے بالوں مبارک کی حالت دیکھی, بال آپ کے بکھرے ہوئے, اللہ اکبر, چہرے پہ آنسوؤں کے نشان ہے. اماں عمر میں چھوٹی تھی, رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے سے لپٹ گئی, آپ کو اپنی باہوں میں لے کے زاروں قطار رویا, زاروں قطار روئی. آپ نے فرمایا بیٹی بھوک لگی کہ نہیں, کپڑے کی تنگی نہیں, مکان کی تنگی نہیں, بیٹی بتا کس غم نے تجھے آج رلا دیا؟ کہ ابا جان تیرے چہرے کی افسردگی مایوسی نے مجھے رلا دیا, تیرے چہرے کی پریشانی نے مجھے رلا دیا. آپ نے فرمایا بیٹی وجہ بتا کیوں روئی؟ کہ ابا جی وہ لوگوں کی گالیاں, وہ لوگوں کے تانے, راستے کے اندر رکاوٹیں کھڑی کرنا, آپ کے جسم پر پتھر مار کے لہو کرنا, کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہو؟ کیا آپ اللہ کے محبوب نہیں ہو؟ اگر خدا کے محبوب ہو تو اللہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کملی والے کیا ہماری حالت یہ رہی گئی؟ داخلے ہمارے بند ہو جائیں گے, گھروں سے نکلنا ہمارا بند ہو جائے گا, شیب ابی طالب کی گھاٹیاں ہمارے مقدر میں, طائف کی گلیاں اور بازاروں کے پتھر ہمارے مقدر میں. اندازہ لگا سنگ دل آدمی کتنا کیوں نہ ہو, پتھر دل آدمی کیوں نہ ہو. جب بیٹی کے چہرے پہ مایوسی آنسو دیکھے بڑے بڑے پتھر دل نرم ہو جایا کرتے ہیں. کیا عالم ہوگا جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ابا جان کو رو کے دکھایا ہوگا. پھر کملی والے نے جو جواب دیا وہ لا جواب دیا, اپنی بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرا, فرمایا بچی آج کا دن دیکھ کے رو رہی ہے, اللہ تجھے ہنسائے گا, وہ دن دور نہیں جب تک تیرے باپ کا لایا ہوا دین گھر کچے پکے مکان میں نہیں پہنچ جائے گا. ناروال والو بتاؤ تیرے میرے پاس کون سا نبی آیا تھا؟ یہ نبیوں کی محنت ہی رنگ لے کے آئی ہے, یہ نبیوں کی محنت کا پیغام لے کے آیا کہ آج گلیاں سجی پڑی ہیں, آج دیواروں کے اوپر میرے عزیزوں سجاوٹ ہے, آج مکانوں کے اوپر کمکمے لگے ہوئے ہیں. یہ اگلی بات ہے, جائز ہے کہ بدعت ہے کہ سنت ہے, لیکن میرے عزیزوں آج ہر دل رکھنے والا مومن حضور کی ولادت کی خوشیاں منا رہا ہے, حضور کی آمد کی خوشیاں منا رہا ہے. رب اکبر کی قسم ہے, جس طرح حضور کی آمد میں
خوشی ہے، کردار کو گھر میں لانے پہ بھی اللہ ایسی خوشی نصیب فرما دے، بچوں میں زندگیوں میں حضور کی زندگی مبارک کو لانے کے اللہ ایسی خوشی ہمیں نصیب فرما دے۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر چاہتے ہو دنیا آخرت کی عزت، اگر چاہتے ہو دنیا آخرت کی کامیابی، اگر چاہتے ہو دنیا آخرت کی بھلائی اور فائدہ، اگر چاہتے ہو اللہ کی ناراضگی نہ آوے، اگر چاہتے ہو مالک کائنات کی رحمت قیامت کے دن استقبال کرے، تو سارے کام چھوڑ دو، میرے محبوب کے قدموں میں آ کے بیٹھ جاؤ۔ جب میں تجھے محبوب کے قدموں میں دیکھوں گا تو یحببکم اللہ، ماں کتنا پیار کرے گی جتنا پروردگار اپنے بندے سے پیار کرے گا۔ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، تاج و تخت ختم نبوت۔ ہر ایک بندے نے کل اعلان کیا غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ حق ہے حق ہے حق ہے، لیکن اب اکبر کی قسم ہے جہاں کل کا سورج غروب ہوا، جلوس اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوئے، میلاد والوں کا میلاد مند ہوا، جلسے کرنے والوں کے جلسے چلے گئے، کھانے والوں نے کھانا کھا لیا، حلوے چاول والوں کے حلوے چال، مٹھائی والے کی مٹھائیاں، اجرے کھجور زمزم پانی ختم ہو گیا۔ 24 گھنٹے نہیں 12 ربیع الاول کو گزرنے پائے۔ رب اکبر کی قسم مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ غلامی ہمارے سے کون چرا کے لے گیا ہے۔ پیر صاحب بارش زمین پر پڑے، بارش زمین پر پڑے، 2 دن تک پانی ٹھہرا رہتا ہے، ہر دیکھنے والا دیکھ کے کہتا ہے بارش کا چیٹا یہاں پڑا ہے۔ رب اکبر کی قسم کل تو ہر جگہ حضور کی آمد میں جشن منایا جا رہا تھا، ہر مسجد میں جلسہ۔ میں نے بھی تقریباً کل 5 بیان کیے اور ایک بیان 1.5-2 گھنٹے کا کیا، اللہ نے میرے سے کروایا۔ لیکن میرے عزیزو اس وقت تو تاج و ختم نبوت کا نعرہ بھی لگ رہا تھا، اس وقت تو میرے عزیزو غلامی رسول کا موضوع قبول بھی نعرہ لگ رہا تھا۔ غلام ہے رسول کے غلام ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ کل وہ غلامی کا تم نے ریڈی والے کے پاس دیکھی، آج وہ غلامی آپ نے پرچون والے کے پاس دیکھی، آج وہ غلامی آپ نے کیا گوشت سبزی ترکاری والے کے پاس دیکھی، آج وہ غلامی کو آپ نے جوتا بیچنے والے کے پاس دیکھی، کپڑے کی دکان پر دیکھی، آج وہ غلامی آپ نے گاڑیوں کے ڈرائیوروں کے پاس دیکھی، سفر کرنے والی سواریوں کے پاس دیکھی۔ مجھے پھر میرے کہنے دو اللہ اکبر، ہمارے باہر کی زبان کا مزاج اور اندر کا مزاج اور ہے، اسی لیے بڑے کس بارے میں کہہ کے چلے گئے، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ میری کوئی کسی سے مخالفت نہیں، ہر ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا جشن منایا، منانا چاہیے، اس کا حق ہے۔ جو جس طرح بھی حضور کی آمد کا میلاد منا رہا ہے، کم از کم وہ بتا تو رہا ہے کہ مجھے آقا کی آمد پر خوشی ہو رہی ہے۔ کاش یہ خوشی میرے عزیزو صرف 12 ربیع الاول کے مہینے میں نہ رہے، کاش یہ خوشی میرے عزیزو تیری میری زندگی کا حصہ بن جائے۔ آج محبوب دنیا میں آیا، پاکستان والوں تم نے محبوب کا میلاد منایا۔ ایک میلاد میرے عزیزو ابو ایوب انصاری نے بھی منایا تھا، جب مدینے میں آقا دو عالم کی آنے کی خبر ملی تھی، طلال بدر علینا من ثنیۃ الوداع کی صدائیں آئی تھی، ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع کی آوازیں بلند ہوئی تھی۔ ہمارے محمد شانوں والے آ گئے، چاند سے زیادہ چمکنے چہرے والے آ گئے، سورج کی روشنی سے زیادہ چمکتا چہرہ لے کے آ گئے۔ میرے عزیزو ہر کوئی اپنے گھر کے بیٹھ کے دروازے صاف کر رہا تھا، بیٹھ کے صاف کر رہا تھا، ڈرائنگ روم میں بھی جھاڑو دے رہا تھا، پانی کا چھڑکاؤ کر رہا تھا۔ اتنے میں نبی کا ایک غلام میرے عزیزو بڑا ہی مایوس ہو کے آیا اور آ کر میرے عزیزو اپنے گھر کے کونے کے اندر بیٹھ گیا۔ پہلے بیویاں شوہر کی غمخوار ہوا کرتی تھی، شوہر کے غم مٹانے والے، درد ختم کرنے والے، کم کرنے والی ہوا کرتی تھی۔ اب تو پتہ نہیں ہمارے گھروں کو کس کی نظر لگ گئی، ہماری شادی کے سہرے کے پھولوں کو کس کی نظر لگ گئی۔ ہم تو لال جوڑے والی کو گھر کے سکون کے لیے لائے تھے، ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ لال جوڑا ہمارے گھر کے سارے سکون کو برباد کر کے رکھ دے گا۔